اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام الباقر علیہ السلام لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ناظرین کرام، آج پانچویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث کو آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں شاہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے جس میں وہ چیز تازہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے کچھ مہینوں کی چھٹیوں کے بعد جب دوبارہ سے بچے اسکول جاتے ہیں تو ایک تازگی اور انرجی کے ساتھ اسکول جا رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کریم کی بھی ایک بہار ہے۔ وہ کب قرآن کریم تازہ ہوتا ہے اور قرآن کریم کو دوبارہ سے کب پڑھنے کا شوق ہوتا ہے؟ جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر ہر جگہ پر تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہے، لیکن صرف تلاوت قرآن کریم کرنا کافی نہیں ہے، البتہ وہ بھی ضروری ہے اور بہت اچھے انداز میں تلاوت کرنا ضروری ہے۔ بہت ساری روایات موجود ہیں، جیسے چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ماہ مبارک رمضان میں 40 قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ 40 قرآن بہت بڑی بات ہے، چلے ہم 4 قرآن مکمل کریں، 4 نہ صحیح 1 مرتبہ ختم قرآن ماہ مبارک رمضان میں کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر چوتھے سرکار کے ہی بارے میں ملتا ہے کہ اتنی خوبصورت آواز کے اندر پڑھا کرتے تھے کہ جب کوئی آپ کے سامنے سے گزرتا تھا اور آپ کی آواز کو سنتا تھا تو وہیں رکنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ میں تھوڑی دیر تلاوت قرآن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو سن لوں اور اس کے بعد پھر میں آگے بڑھوں۔ تو خوبصورت آواز میں پڑھنا، آداب کے ساتھ پڑھنا، باوضو ہو کر پڑھنا، اچھی جگہ پر اچھے محیط کے اندر بیٹھ کر پڑھنا، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو بنیادی نقطہ وہ کیا ہے جو قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ کیوں نازل کیا گیا؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو ہدایت اس وقت انسان حاصل کرے گا جب اس کی زبان کو انسان سیکھے، یا اگر زبان نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم از کم ترجمے کو پڑھے، اور وہ زبان جو خود جانتا ہے اسی زبان کے اندر ترجمے کو پڑھ کر کوئی چیز محسوس کرے کہ پروردگار کا کلام ہے، کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار کے سامنے جب قرآن کریم کی تلاوت کی تو والد بزرگوار نے آ کر ان کو نصیحت کی، کہا اے اقبال، قرآن کو ایسے پڑھو کہ جیسے پڑھتے ہوئے تمہارے اوپر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی وحی ہے، لیکن اس انداز میں پڑھو کہ جیسے ابھی اسی وقت تم پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، فوراً سے اس کے ترجمے کو دیکھو، کیا پروردگار تم سے یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اس اسپرٹ کے ساتھ اگر انسان قرآن کریم پڑھے گا تو پھر قرآن کریم اس کی رہنمائی بھی کرے گا اور اس کے اندر ترجمے پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی۔ ورنہ قرآن کریم کو ہم کئی عرصے سے جانتے ہیں کہ ایک بہت مستند کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے، بہت مقدس کتاب ہے، اس کو سجا کر رکھا ہوا ہے، بڑے طاقچے کے اوپر جا کر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی۔ تو پڑھنے کی توفیق اس وقت نصیب ہوگی کہ جب اس کے کچھ حصے کے ترجمے کو دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ یہ ہماری زندگی کی بات بیان کر رہا ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان واقعاً بہت بہترین فرصت ہے کہ ہم یہ کام انجام دیں۔ آیت اللہ محمدی شعری کہتے ہیں کہ میری ملاقات اسپین کے اندر ایک کنورٹڈ مسلمان سے ہوئی، تو پتہ چلا کہ وہ پہلے عیسائی تھے، اور عیسائی ہونے سے پہلے ان کے جو آبا و اجداد تھے وہ مسلمان تھے، لیکن وہ مسلمان سے پھر عیسائی کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ جس جگہ پر وہ گئے تھے یورپ کے اندر، وہاں پر عیسائی لوگ موجود تھے اور پھر وہیں پر شادیاں ہوئیں، وہ مسلمان سے عیسائی ہو گئے۔ لیکن جب یہ عیسائی بچہ پیدا ہوا اور اس نے ریسرچ کرنا شروع کی، پڑھنا شروع کیا، تو اس کا دل مائل نہیں ہوتا تھا عیسائیت کی طرف۔ پھر دنیا کے اندر جو مختلف فلسفیز ہیں، فلسفے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کی، مختلف نظریات کو پڑھا، لیکن پھر بھی دل کے اندر بے چینی تھی۔ یہاں تک کہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کی یہاں ایک کتاب ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور وہ وحی الہی اس کو سمجھتے ہیں۔ اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ جس کے پاس قرآن موجود ہے سب کے پاس ایک ہی رائٹنگ کے ساتھ ہے، یعنی کہیں پر بھی حروف کی بھی تبدیلی نہیں ہے، زیر زبر پیش کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ بات تھی۔ قرآن لینے کے لیے انہوں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے رابطہ کیا، مسلمان دوست نے قرآن لا کر دیا۔ کہا جب میں نے قرآن مجید کھولنے کی کوشش کی تو یہ نیت تھی میری کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں کھولنے والا ہوں پہلی مرتبہ، اور کیا آیت میرے نکلتی ہے اور کیا پیغام میرے نکلتا ہے مجھے نہیں پتا۔ کہا جیسے ہی میں نے اس کا پہلا صفحہ کھولا تو عام طور پر قرآن کے پہلے صفحے میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو وہ ہاتھ نہ لگائے کہ جو پاک و پاکیزہ نہیں ہے اور باوضو نہیں ہے۔ تو اس آیت کے نیچے جو ٹرانسلیشن لکھا تھا وہ بالکل اسی طرح سے لکھا تھا کہ جب اپنے آپ کو پیور کر لو اس کے بعد قرآن کریم کے قریب جاؤ۔
کہ یہی جو آیت جو اسٹارٹنگ میں لکھی تھی ابھی اصل قرآن کی طرف نہیں آیا، تو اسی نے مجھے اتنا ہلا دیا کہ قرآن کتنی پیاری کتاب ہے کہ پاکیزگی کی اتنی دعوت دیتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھو تو پہلے اپنے آپ کو پیور کرو، اللہ کی بارگاہ کے اندر جا رہے ہو اپنے آپ کو پاکیزہ کرو، پھر قرآن کریم سے درس حاصل کرو۔ تو کہا کہ میں نے پیور کا مطلب سوچنا شروع کیا کہ پیور کا مطلب کیا ہوگا۔ اب اس وقت تک تو ذہن میں نہیں آیا تھا کہ وضو کرنا ہوتا ہے اور طہارت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ کہ میں نے اس وقت خدا کی اس آیت سے مطلب یہ سمجھا کہ میں سارے پرانے فلسفے سے اپنے ذہن کو پاک و پاکیزہ کر دوں، میرے ذہن کے اندر جو بیک گراؤنڈ کے اندر سوچ بنی ہوئی ہے کہ اس طرح سے دنیا کو چلنا چاہیے اور اس طرح سے دین ہونا چاہیے، ان ساری میں سوچوں کو پاک کر دوں اور اریز کر دوں، اور پھر نئی سوچ کے ساتھ کہ میں قرآن اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے کیا سوچ دیتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کروں۔ اور اس طرح سے میں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کی تو واقعاً قرآن نے مجھے ایسی ہدایت کی کہ بس اب میرا دل نہیں مانتا کہ میں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کے قریب رہوں۔ اور پھر اس کے بعد ان کی وائف کو بھی اسلام کی طرف دعوت دی، لیکن وہ پھر مسلمان نہیں ہوئی، ان کو چھوڑنا پڑا۔ پھر ایک نئی خاتون سے انہوں نے شادی کی، اور پھر جب اولاد ہوئی تو جو بیٹا ہوا اس کا نام علی حمزہ رکھا، جو بیٹی ہوئی اس کا نام فاطمہ زہرا رکھا، اور پھر اسلام سے ایک محبت ہو گئی۔ اور یہی محبت بہت ضروری ہے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم شب عاشوری عشاء فرماتے ہیں کہ انہ یعلم انی احب الصلاۃ لہ وتلاوت کتابی۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ نماز ہم پر واجب اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن ہماری کتاب اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، کہ نہیں، محبت ہے ان چیزوں سے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ شب عاشور میں اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ مجھے محبت ہے نماز پڑھنے سے اور قرآن کریم سے۔ پروردگار انشاءاللہ یہ محبت ہمارے دلوں میں بھی نازل فرمائے اور تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔